الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه ایک بار درود شریف کا نظر پیش کیجیے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد سادات کرام مشائخ اسلام علماء کرام حفاظ کرام اب محترم اگلے بھی جن شخصار میں نثار احمد صاحب سلیمان صاحب احمد صلی صاحب اور دیگر جتنے بھی منہاج القرآن سے جو وابستہ ہیں عاشقان رسول ان سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا. قبل کن اللہ تھا، وہ یکتا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. قبل کن اللہ تھا. کن تو کنزن مخفی، وہ چھپا ہوا خزانہ تھا ضرور تھا مگر تھا. ہم بھی تھے، وہ بھی تھا، ہم بھی تھے. وہ ظاہر میں تھا، ہم باطن میں تھے. اللہ تھا، بڑا احسان ہے. اللہ ظاہر میں تھا، ہم باطن میں تھے. اوپر سے بڑا احسان کیا ہم پر کہ ہم نے وجود بخشا، عدم سے وجود میں لایا. تو یہ احسان کا بدلہ احسان ہونا. الجزاء الاحسان الا الاحسان. جیسا اللہ ظاہر میں تھا، ہم اس کے معلوم میں تھے، باطن میں تھے. آج ہم ظاہر میں ہیں، وہ ہمارے باطن میں ہے. جس طرح وہ ظاہر میں ہوتا، ہم باطن میں تھے. آج اس نے ہمیں ظاہر کیا تو ہم بھی ہر لمحہ اپنے آپ کو چھپا کر اسی کو ظاہر کرتے ہیں. ہر گھڑی ہر لمحہ خود کو چھپائیں، اس کو ظاہر کریں گے، احسان کریں گے. حیات اسی سے، سماعت اسی سے، بشارت اسی سے، وجود جو بھی ہمیں ملا اسی سے ملا. نبی کے سسرے بڑا احسان. اور آج یہ اس کا بڑا فرض ہے. آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق پیدا سے نوازا. پیارا دوستوں کو ابھی جس آیت کریمہ کے تعلق سے جسے خود بھی عنوان پر قرار دیا گیا ارشاد باری ہے اہدنا الصراط المستقیم. میں دعا کروں یا اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. یہ بھی صحیح ہے. یا اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا. یہ بھی صحیح ہے. سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ عاشق ہونے کا سیدھے راستے سے مراد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. یا اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا سے مراد حضور کو دکھا. سیدھا راستہ وہی تو ہے نا. اللہ کا کوئی سپریٹ راستہ نہیں ہے. اللہ کا کوئی راستہ تو ہر طرف ہے. فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کے جگہ ہے. پھر سیدھے راستے پر چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جتنے آج ساتھ ہیں، آج اتنے راستے ہیں. پھر وہ سیدھا راستہ ہے کون سا جس کے لیے ہمیں دعا مانگا اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. تو صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ تو ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تم نے انعام کیا. صاحب منی کے راستے پر چلا، انعام یافتہ کے راستے پر چلا. لفظ انعام ہے، انعام والے کے راستے پہ چلا. انعام کا فلکہ ہے امتحان کے بعد. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. اور امتحان کس کا ہوتا ہے؟ امتحان ایمان والے کا ہوتا ہے. کہاں ایمان و امتحان، کہاں امتحان و انعام. یاد رکھیے، ایمان، امتحان، انعام.
دیتے تھے. امتحان کئی گزرے ہیں. عالم اللہ میں بڑا عجیب امتحان گزرا ہے, بڑا عجیب امتحان گزرا ہے نا دوستو. شیطان معلم الملائکہ تھا, فرشتوں کا استاد تھا, وہ ناری تھا, اس کے شاگرد نوری تھے. فرشتے نوری, شیطان ناری. پڑھانے والا ناری ہے, پڑھنے والے نوری ہیں. ان کی جبلت الگ ہے, فطرت الگ ہے, طاقت الگ ہے. ناری اور ہے, نوری اور ہے. مگر انہیں پڑھایا معلم الملائکہ, فرشتوں کا استاد تھا. کیا پڑھایا وہ الگ ٹاپک. کہ شیطان کو کون پڑھایا وہ دوسری ٹاپک. معلم بنایا تو شیطان معلم نہیں بنایا. ماسٹر کون بنایا ماسٹر. کیا پڑھایا جبریل کو, کیا پڑھایا سید الملائکہ کو, کیا پڑھایا نوری مخلوق کو, کیا پڑھایا حضرت جبریل کا اتنا ہی ہوتا کہ تحت الثری بھی دیکھ سکتے ہیں, ارشادہ بھی دیکھتے ہیں, سدرہ بھی دیکھتے ہیں. جبریل نے ہمیں سب کچھ دیکھا, ایک کتاب نہیں دیکھا. یہ کیا کہ حضرت پیغمبروں کو بھی دیکھا. اتنا ہی فرق نہیں. جب شاگرد اتنا ہی لگتا تو استاد کے امتحان کا ہوگا. مگر دوست ناری محترمہ نوری کو پڑھایا اور اللہ بھی امتحان لیا. امتحان حاصل شروع کرے, امتحان لیا. ناری ہو یا کہ نوری, تمہارے لیے ایک امتحان ہے. وہ خاکی کے بارے میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو, تو نوری ہے. 600 کروڑ سال سے تو عبادت بھی کیا ہے نا. استاد بھی رہ چکا ہے, ناری ہے, تو بھی سجدہ کر آدم کو. اے فرشتوں تم بھی سجدہ کرو, ناری ہو یا کہ نوری, سب سجدہ کرو آدم کو. تو ہوا کیا, پڑھایا تھا جو استاد تھا نا وہ فیل ہو گیا. پڑھے سو شاگردان پاس ہو گئے. پڑھایا استاد فیل ہوا, پڑھے سو شاگرد پاس ہو گئے. پڑھانے والا فیل کیوں ہوا, پڑھا کر فیل کیوں ہوا, کیوں پڑھ کر پاس کیوں ہوئی. جب تک جنت میں جھولے جھول رہا تھا, جب تک سجدے کے انکار نہیں کیا جنت میں رہتا تھا, تو شیطان کرتا تھا. جب سجدے کے انکار کر دیا فیل ہو گیا تو جنت سے دل ہمیشہ کے لیے دائمی طور پر ٹرانسفر ہو گیا دوزخ کی طرف. پھر امتحان وہاں پڑھایا, پڑھتے ہوئے ہے نا قصہ. آج بھی دوستو امتحان ہے ہمارا. جب تک نبی کی آنکھ کھلی فیضان, جب بھی نبی کی آنکھ لگی امتحان. جب تک نبی کی آنکھ کھلی تھی کسی صدیق اکبر بنا, کسی فاروق اعظم بنایا, کسی حیدر بنایا, کسی بلال حبشی بنایا. جب تک آنکھ کھلی فیضان, جب بھی آنکھ لگی امتحان. تو آئیے اگر یہ کیا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو کہا جاؤ آج میرے محبوب کو بلا کے لاؤ, تو جبریل امین آئے ہیں, ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, گھر پہ آواز نہیں دے سکتے. کیوں خبر اس کو دی جاتی ہے تو بے خبر ہو سکے. ہمارا نبی باہر ہے, جبریل ہمارا کرنا مگر بلا کے لانا. کیسے آئے گا دروازے نہیں آ سکتے ہیں, اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے کوئی رشتہ جبریل اندر آ سکے. جبریل چھت پھاڑ کے آگے کیا دیکھتے ہیں, نبی کی آنکھ لگی ہے جبریل کا امتحان. کیا میرے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ جبریل آئے ہیں؟ معلوم تھا, آقا کی ہڈی سے ہے نا, میری آنکھ سے اسی دل تو جاتا ہے کہ جبریل کے آنے کا پتہ نہیں تھا, معلوم تھا. مگر جبریل کی طرح امتحان لینا تھا ایمان کا. یہ جبریل ایک لاکھ ہزار پیغمبر کے بارگاہ میں دیکھا ہے, آج ذرا میرا گلا مسئلہ ذرا امتحان بھی لیا ہے. لہٰذا ایسا ہی امتحان ہے کہ نبی کی آنکھ لگی ہے, جبریل دیکھ رہے ہیں کیا کرے, آواز نہیں دے سکتے, خبر نہیں دے سکتے, اٹھا نہیں سکتے, جگہ نہیں سکتے. اگر الٹی کریں گے تو بے دلی ہو جائے گی. ادھر ایمان ہے, ادھر امتحان ہے. جبریل نے کیا کر دیا, نہ خبر دیا, نہ آواز دیا, نہ دستک دیا, نہ اٹھایا تو کیا کیا, جبریل نے غلامی ہاتھ ادا کر دیا. قیامت کے صبح تک آنے والے غلاموں نے اس کا فرق متاثر دیا. کیا کیا قیامت کے جبریل نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے انگوٹھے پہ لے کر اپنے آنکھوں سے ملنے لگے, آنکھوں کے پردوں سے ملنے لگے. کافی ٹھنڈک پہنچ گئی تو نبی کی آنکھ کھلی. دعوت تیسری جبریل
تم اللہ بولا تھا کہ آج آپ کو نبی کے ختن کے انگوٹھے کھلے تو آنکھوں کو لگا اللہ بولا کیا کیا تو دلیل ہے کیا حدیث ہے کیا تم نے خالی گلاب بنانے کا آرڈر تھا پھر یہ کیا کیوں کرے جبریل نے سرکار دے آنکھوں کو لگائے کہ نہیں لگا روایت ہے کہ کافی ٹھنڈک پہنچ گئی کیوں کیا عالم خیال میں حضرت جبریل سے معلوم اے جبریل ابھی تم پر ایمان لانا اس پہ واجب ہے کہاں بتائے گا تم نے اشراکان کیوں کیا خالی گلاب کو نہ ماننا پھر آنکھوں سے کیوں ملنے لگے وہ کیوں ملنے لگے جبریل کے عالم خیال میں جواب دیتے حاضری سن لے جب اللہ تعالیٰ آدم کا بلا بنایا تھا سچے کا حکم کیا تھا تو میں نے آدم کی پیشانی میں ان ڈائریکٹ عمر مصطفیٰ کو دیکھا تھا تو سچے دانی میں آیا تھا یہاں جب بھی نبی کی آنکھوں کی فیضان ہے جب بھی نبی کی آنکھ لگی امتحان ہے ہجرت والی رات ہے غار صور میں نبی کی آنکھ لگی ہے صدیق کا امتحان ہے سارے سراغ بند ایک سراغ کھلی ہے صدیق اکبر دیکھتے ہیں کیا کیا جائے کیا چیزیں نہیں ہے آپ کیا کیا سو کپڑے سو بند ہے کھلا نبی کی آنکھ لگی ہے صدیق اکبر کے دانتوں پر نبی کی آنکھ لگی ہے صدیق اکبر نے دیکھا اٹھاؤں گا جگاؤں گا تو بے دلی ہو جائے گی بے دلی ہو جائے تو ایمان کو خطرہ ہوگا تو حضرت صدیق نے کیا کیا جو سراغ کھلی تھی ان کو معلوم تھا وہاں کے آشیش تھا یہ چاند تھا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سنا تھا کہ فلاں جگہ پر حضور تشریف لائیں گے وہ دیدار کا منتظر تھا وہ بھی آیت رسول صدیق آیت رسول دو عاشقوں کی جنگ شروع تھی تو صدیق اکبر نے کیا کیا پیر رکھ دیا ادھر کاٹے گا تو جان جائے گی ادھر جان ہے ادھر ایمان ہے یہ صدیق کا امتحان ہے جگہ دیتے اٹھا دیتے تو ایمان میں فرق ہے اگر نہیں جگاتے تو وہ جان ہے سانپ کاٹے گا تو جان جائے گی سانپ دکھ رہا ہے سامنے آ رہا ہے صدیق اکبر دیکھ رہے تھے سانپ ہے یہ کاٹے گا تو جان ضرور جائے گی تو ادھر جان ادھر ایمان بیچ میں صدیق کا امتحان میرے نبی کا صدیق اکبر نے سبق دیا ایسے ہزاروں جان قربانی اس مصطفیٰ پر جان پیاری نہیں ہے ایمان پیارا ہے سانپ کاٹا تو کاٹنے دو مرنے دو تو مرنے دو ایسا موقع کام بھی لے کہ جمال مصطفیٰ نظروں میں ہو نکل جائے صدیق نے امتحان میں کہنا کہ سانپ کو کٹانا گوارا کیا نبی کو جگانا گوارا کیا آخر سانپ نے کیا میرے نبی کو نہیں معلوم تھا صدیق کا امتحان جانا اپنا دعانے دھن لگا دیا تو زہر تو اترتے اللہ بتا دستور کو ایک ایمان ایک امتحان اسی طرح آئیے گا نبی کی علی کی ذاتوں پر نبی کیا کہے اثر کا وقت جا رہا ہے اثر کا وقت جا رہا ہے نبی ہے نا علی کی ذاتوں پر نبی کیا کہے اثر نماز حضور پڑھے ہیں علی نہیں پڑھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں شریعت پکارتی ہے علی نماز کا وقت ہو رہا ہے اثر کا وقت ہو رہا ہے زمان شریعت پکارے نماز پڑھو ہے نا اور علی دیکھ رہے کیا کیا جائے ادھر عبادت ہے ادھر محبت ہے عبادت جا رہی ہے نماز عمل جا رہا ہے ادھر ایمان ہے ادھر عمل ہے بیچ میں علی کا امتحان ہے نبی کیا کہ لگی علی کا امتحان ہے کہ عمل کیا جائے ایمان کیا جائے اٹھا دے تو ایمان میں پر رکھا تھا نہیں اٹھا تو عمل کرتا عبادت جاتی تو حضرت علی نے یہ سبق دیا کیا دیا عمل جانے دو نماز قضا ہونے دو پڑھ لیں گے اور ایسا موقع کہاں ملے گا اب تک تو نماز پڑھنے سو سیری نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز میں نبی کا ذکر تھا وہ سچا کبھی چہرے کا کبھی ذل کا لاؤ کے حضل کا تھا کبھی پیر کا ذکر تھا کبھی ہاتھ کا ذکر تھا تو جو بھی نماز پڑھتے تھے وہ سیری نماز تھی آج تو سراپا پہنتے جو نماز میں پڑھا جا رہا ہے ظلم بھی نہیں کرتی ہے یہ سوچی نہیں رہا ہے ہاتھ بھی نہیں رہا ہے پیر بھی نہیں رہا ہے حضرت علی نے ثبوت نے دیا نماز جاتی جانے دو نماز جاتی یہ خطا کریں گے یہ محبت کے خطا کا دلا ہوگا
ولی نے کیا کیا؟ نماز کو چھوڑ دیا. سورج ڈوب گیا. علی محبت پہ رو رہے ہیں. محبت پہ رو رہے. نماز قضا ہی بول تو نہیں رو رہے, محبت پہ رو رہے. ایسا موقع پہلی بار ملا. محبت کے آنسو گرے. سرکار بیدار ہوئی. دیکھے علی تم نے نماز نہیں پڑھا. تو حضور یہ نہیں بولے کہیں تو نہیں پڑھے, نہیں بولے اب کرے تو کرے, آئندہ ایسا نہیں کرنا, یہ بھی نہیں بولے. کیا بولے؟ یا اللہ تو گواہ رہنا, علی تیرے اور تیرے حبیب کی کیا لگا ہوا تھا. علی آدھا نہیں پڑے گا, علی آدھا ہی پڑے گا. یہ بھی تو عبادت میں تھا, ابھی تو عبادت میں ہے. دنیا میں اتنے نہیں لاتا کہ گیا وقت واپس آتا نہیں. دیکھ لے میرے محبوب کا معجزہ, دیکھ لے میرے محبوب کے ہاتھ میں زمانہ, ہاتھوں میں خزانہ. ایک اشارہ کر دیا تو ڈوبا سورج ریٹرن کرتا. ارے وہ بھی کتنا وفادار یار, اشارہ کرے تو ظہر کے ٹائم کو نہیں گیا, فجر کے ٹائم کو نہیں گیا, اصل ہی ڈوب گیا. اشارہ کر دیا سورج بنتا. کدھر سے؟ جب سے سورج بنا تھا اس کی ڈیوٹی تھی مشرق سے نکلنا مغرب کو جانا, ایسٹ سے نکلنا ویسٹ کو جانا. مگر سورج کی لائف میں بھی فرسٹ ٹائم اپنے روح کو بدل دیا. جب سے بنا جانا مشرق سے نکلنا مغرب کو جانا, میرا فرسٹ ٹائم ریٹرن آ رہا ہے. اور تصور قلیلی میں نمرود جب خدائی دعویٰ کیا تھا, ابراہیم خیلہ نے کہا تھا کہ تو خدا ہے, اس نے دعویٰ کیا تھا نمرود نے, اگر تو خدا ہے تو ایک کام کر, سورج کو مغرب سے ریٹرن کر. ابراہیم خیلہ نے کہا تھا اے نمرود اگر تو خدائی دعویٰ کر رہا ہے نا, تیری سورج سے مغرب سے سورج کو ریٹرن بلا, تو نہیں بلا سکا. تو دوستو میرے سرکار نے اشارے سے مغرب سے سورج کو ریٹرن مشرق کے طرف لایا. اتنا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ہم نبی کو خدا نہیں بولیں گے, ہم نبی کو خدا کا بندہ ہی. آ گیا علی اثر پڑھو, وہ بھی خزانے ادا. سورج آ گیا, نماز پڑھے, ادا پڑھے نہیں تو نبی کی آنکھ لگی تھی, جبریل کا امتحان تھا. نبی کی آنکھ لگی تھی, صدیق کا امتحان تھا. نبی کی آنکھ لگی ہے, علی کا امتحان تھا. آج میرے نبی کی آنکھ لگی ہے, قیامت کی صبح تک ہم گنہگاروں کا امتحان. کل ہم امتحان کی منزل سے گزر لگے ہے نا, صراط مستقیم کی تلاش میں ہمیں ہاتھ لگے. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے, کیا ہے؟ نبی کا راستہ ہے, صدیق کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے. مگر اس کی پہچان تو ہمیں ہونی چاہیے نا, کون ہے صدیق, کون ہے صالح, کون ہے, معلومات ہونی چاہیے نا. آج کے دور کے لیے میں تو ہر جگہ بولتا ہوں, آج کے دور کے لیے سیدھا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چلنے سے ہمیں عشق رسول ملے. ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو. اللہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا, اللہ کیوں بھیجا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے انسان اور جن کو عبادت الہی و معرفت الہی کے لیے بھیجا. پہلے معرفت الہی ہونا, بعد میں عبادت الہی ہونا. جب تک معبود حقیقی کی پہچان نہیں, عبادت کیسے کرے گا, ہے نا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے, کسی نے خدا پرست کی تعلیم دیا, کسی نے خدا پرست کی تعلیم دیا. ایک مصطفیٰ ہے جو خدا شناس کی تعلیم دی. سبحان اللہ, خدا شناس کی تعلیم دی. تو ہمیں دیکھنا نا, نماز کے حضور کیا کرنا ہے, ایسی نماز پڑھو, ایسی عبادت کرو تم رب دیکھو, یا ایسا سیئر کرو یا رب دیکھ رہے. تو بات بتائی جائے کہ رب دیکھو, دیکھنا دکھتا ہوگا جبھی تو حضور نے کہا دیکھو, ہے نا. کیسے دیکھے, نماز کو ایسی کیا دیکھ رہا ہے. تو رب کے خیال میں نماز, رب کے خیال میں نماز پڑھو کہ اللہ میرے عقیدے کو دیکھ رہا, نیت کو دیکھ رہا, رکوع کو دیکھ رہا, سجدے کو دیکھ رہا, تسبیح کو دیکھ رہا, تسبیح کو دیکھ رہا.
رب کے خیال میں تو نماز پڑھنا، ایک تو دیکھ کو پڑھنا، نہیں دیکھ سکا تھا خیال میں تو پڑھنا ہے نا دوستوں کو بتائیے گا ہمارا کیا معاملہ تھا. ہمارا سر سجدے میں ہے، دل گھر میں ہے، سر سجدے میں ہے، دل بازار میں ہے، تو دل کیا نماز ہو رہی کیا؟ لا صلاۃ، وہ نماز نہیں الا جب تک حضور قلب، جب تک حضور قلب نہ ہو نماز نہیں ہے. تو خیام نماز نہیں ہے، رکوع نماز نہیں ہے، سجدہ نماز نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صورت نماز ہے. خیام اور رکوع سجدہ یہ صورت نماز ہے. تو کیا ہے نماز؟ نماز بنا نماز کا آرڈر آیا اقیم الصلاۃ. صحابہ حیران ہوئی کہ نماز کیا نہیں؟ صلاۃ کے معنی تھے تو روکے بھی نہیں، صلاۃ کے معنی دعا کے بھی تو ہے. اب تک تو ہمیں ضرور بھی پڑھ رہی ہے نا، دعا بھی کریں گے، اشرا کیا معنی رہی ہے؟ تو دیکھیے ہر چیز کے دو معنی ہیں ہے نا، ایک ظاہری معنی اور ہے اور اللہ کا مرادی معنی اور ہے. ظاہری معنی اور ہے، اس کا مرادی معنی اور ہے. نماز قائم کرو ہے نا، نماز قائم کرو. کیسا کرنا نماز؟ صحابہ پوچھے سرکار سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کیا ہے؟ اب تک ہمیں معلوم نماز کیا ہے، کیسے پڑھے؟ سرکار نے بولے کہ اردو پر سجدہ کر. سرکار نے کہا ایسا ایسا نماز جیسا مجھے پڑھتا ہو دے تو ایسا پڑھو، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسا پڑھو. تو بات دیکھنے کی ہو رہی ہے، دیکھنے کی ہو رہی ہے. قیام اللہ نے کیا، رکوع اللہ نے کیا، سجدہ تمام چیزوں سے پاک و منزہ ہے اللہ تعالیٰ. تو نماز کا حکم فرض ہے، ادا سنت ہے اس کا فرض. تو منشأ الہی کی تکمیل، اللہ جو کائنات کو جو بنایا پیدا کیا، اللہ کے منشأ کی تکمیل صرف سنت نبوی سے ہوئی. تو ظاہری معنی تو کیا کہا کہ نماز قائم کرو. باطنی معنی نماز سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ کیا چاہ رہا نماز سے؟ کہ میرے محبوب کی محبوب اداؤں کو ادا کرو. نماز کیا ہے؟ میرے محبوب کی محبوب ادائیں ہیں. قیام مصطفیٰ نے کیا، رکوع مصطفیٰ نے کیا، یہ محبوب کی محبوب ادائیں ہیں. تو نماز حقیقت میں کیا ہے؟ محبوب کی اداؤں کی ادا کرنا نماز ہے. تو اللہ نماز قائم کرنا کیا چاہتا ہے کہ قیامت کی صبح تک میرے محبوب کے ہر حال زندہ رہے، میرے محبوب کا ہر فعل زندہ رہے. جو میرا محبوب بھی زندہ، اس کا فعل بھی زندہ. محبوب کی ادا زندہ رہنے کا نام تو نماز ہے. تو یہاں دوستوں اس وجہ سے ضروری ہے کہ پہلے سیدھا راستہ کو ڈھونڈ لینا. تو نبی صدیق ہوتا کہ نماز ہے نا، وہ طریقے کو دیکھ لینا. نماز کی حقیقت جیسی ہے. اور بھی ایسی بہت سی باتیں سنے ہیں، اور مجھے بتانا ہے کہ آج کے دور میں سیدھا راستہ ہمیں کہاں نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں، ہند ہو یا بڑے صغیر بڑے جو بھی ہو رہا. تو دوستو جہاں تک کے تحقیقات نہیں، صحیح راستہ وہ ہے جو آج کے دور کے لیے ایمان کو بچانے کے لیے، عشق رسول میں زندگی کو سرشار کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے لیے ہے نا ایک نعمت جیسی چیز عطا کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شیخ الاسلام کا وجود. تو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ کیا ہے؟ سن لے، میں نے کئی بار بولا طاہر القادری صاحب کیا ہے؟ خدا کی عطا ہے، نبی کا پتہ. آج کے دور کے لیے خدا کی عطا ہے، ہمارے خدا کی عطا ہے، نبی کا پتہ ہے. ارے نبی کو جاننا ہے تو ان سے سنو، نبی کے مقام کو سمجھنا ہے تو ان کی کتابوں سے دیکھو، ان کے کیسٹوں میں سنو، انہوں نے اس کے رسول میں کیا کیا لکھا ہے. اپنی پوری زندگی بات کر دیا اس کے رسول کو. ان کا مقصد دنیاوی طلب نہیں ہے، دنیا کی شہرت نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے. تو شیخ الاسلام کا ہر عمل ہر قول صرف اور صرف للہیت اللہ رسول کی رضا. اگر آج کے دور میں ایمان کو بچانا ہے تو دوستو ان کی تعلیمات کو پڑھو، ان کی تعلیمات کو سمجھو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے نا، جس کو ہم ایمان لائیں گے. عشق رسول کیا ہے ڈھونڈو.
ان کی کتابوں سے ملے گا، ان کی تحریک سے ملے گا۔ ہر دور میں حق و باطل کی جنگ رہتی ہے۔ آدم تھے تو شیطان بھی تھا، ابراہیم تھے تو نمرود بھی تھا، موسیٰ تھے تو فرعون بھی تھا، حضور تھے تو ابو جہل بھی تھا، ہے نا، امام حسین تھے تو یزید بھی تھا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی برا بھلا بول رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ تو قیامت تو بولتے ہی نہیں، اب تو باطل کی جنگ ہوتی ہی نہیں۔ یہاں نادان وہ لوگ بھی تو رہنا ہے، بولنے والے بھی رہنا ہے، سننے والے بھی رہنا، کیوں؟ وہ دو کا وجود بھی رہنا ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے جہنم والے تو برابر نہیں ہوتے۔ اللہ نے ججمنٹ دے دیا کہ سب یہ بول نہیں سکتے، پورے یہ بول نہیں سکتے، جنتی جنتی ہے، جہنمی جہنمی ہے۔ اگر سب کو جنتی بنا دو تو سب کس کے لیے؟ ہے نا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور ہے، جہنمی اور الگ الگ گروپ ہیں، بہت سے راستے ہیں۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، ہے نا، قرآن نبی کا سوچ کرتی، اور اس کے باوجود بھی پھر زبان سے پڑھتی، زبان سے تاریخ، ان میں بغاوت حسد بغض ہے۔ کیسا؟ کربلا کے معاملے میں ادھر یزیدیوں کا بھی خیمہ تھا، حسینی بھی خیمہ تھا، یزیدی بھی آزاد لے کے نماز پڑھ رہے، حسینی بھی نماز پڑھ رہے، ہے کہ نہیں؟ یزیدی نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں نا، تحیات میں اللہم صلی علی محمد و علی محمد، نبی پر بھی آئے، نبی پر درود بھیجی، نماز میں درود بھیجی، سلام پھیر کو خنجر چلائے۔ یزید یہاں نماز میں نبی آل رسول پر درود بھیج رہی، سلام کرنے کے بعد دشمنی کرنے، خنجر چلا رہی۔ نہیں، آج بھی ایسے لوگ ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، تو کرتے ہیں، زبان سے تو بولتے ہیں، مگر دل میں ان کے اندر یزیدیت ہے نا، یزیدیت پہلو ہے، زبان سے تو بولتے ہیں، دل میں اندر ہے، یہ نہیں چاہیے۔ عشق رسول کیا کیا انہوں نے لکھا ہے، کیا کیا سمجھایا ہے، ان کے تحریروں سے، ان کی تقریروں سے، ان کے کتابوں سے، ان کی صحبت سے وہی آدمی فیصلہ سکتا ہے جس کی استثناء سے عشق رسول کو اللہ رسول کی رضا کے لیے اگر وہ پڑھے گا سنے گا، انشاءاللہ عشق کی دولت سے۔ یہ باتیں سکھانے کے لیے، ٹریننگ دینے کے لیے، یہ محبت کی باتیں محبت پیدا ہوتی۔ حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے، 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی۔ یہودیاں بولے ان کا کلمہ الگ ہے، رسول اللہ صحبت الگ کرتی، پھر نماز پڑھنے سے ہمارے جنتے کی طرف۔ حضور کو معلوم ہوا یہودی ایسا بول رہے تھے، تو 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت میں مصطفیٰ نے ہے نا بیت المقدس کی طرف پڑھا، 2 رکعت میں سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، سر اٹھا رکھے ہیں، اللہ کا حکم دے جا، اے محبوب جبریل یا مصطفیٰ سے کہہ دو تمہارا بار بار چہرہ اٹھانا ہمیں پسند ہے، جدھر چاہتے ہو ادھر سجدہ کر لو۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف سجدہ کرے، 2 رکعت میں تارا ہو گئے، تارا ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف، مکے کی طرف پھٹتے گئے۔ حضور پڑھتے تب حضور کو وحی آئی، اللہ کا قانون نہ پڑھتے، اس صحابہ کیوں پڑھتے؟ صحابہ سے پوچھے کہ ان کو تو وہی آئی تھی، تم نہ جاتا جو تم پلٹ گئے، کیا حضور نے کہا تھا کہ میں پلٹ ہوں تم بھی پڑھ لو؟ حالت نماز میں میرا مصطفیٰ حالت ہے یار، تو حضور پڑھتے حکم خدا پر، یہ صحابہ